بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک عرصے کے بعد ویلاگ کر رہا ہوں۔ بے شمار اہم واقعات ہوئے پچھلے 4-5 ہفتوں میں۔ صبح ایک بریکنگ نیوز ختم نہیں ہوتی تھی تو دوسری آ جاتی تھی، تیسری، چوتھی، اور صبح سویرے ٹی وی دوبارہ آن کرنا پڑتا تھا کہ رات کو کتنی بریکنگ نیوز ہے۔ غزہ کے اوپر ایک حشر نشر کا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ جو ان کا قتل عام ہو رہا ہے، لیبنیز کا ہو رہا ہے، اسرائیل نے جو کچھ کر رکھا ہے مچا رکھا ہے۔ پاکستان کے اندر جو سیاسی اتار چڑھاؤ روزانے کی بنیاد پہ اس کے اندر آ رہے ہیں، ان سارے ماحول کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ کسی قسم کا ویلاگ کرنے کے لیے دل آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ آج جو ہے یہ میری کمپلشن سمجھ لیں، ذمہ داری سمجھ لیں، مجبوری سمجھ لیں کہ ایک خاص ویلاگ میں قاضی فائز عیسیٰ کے احترام، ان کے اکرام اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک شعر ہے نا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ میں اگر ترمیم کر لوں، میں کی جگہ میں سے کا اضافہ کر رہا ہوں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر حرف پر فٹ آئے گا کہ جس دھج سے کوئی مقتل سے گیا۔ حقیقت ہے یہ کہ یہ جو سپریم کورٹ کے اندر جو ان کا دور تھا، ان کے لیے تو کم از کم شہادت کا الفت میں قدم رکھنا تھا۔ قاضی عیسیٰ ایک انتہائی بڑا نام، کہا جاتا ہے قریبی ساتھی، ذاتی دوست، ان کا بیٹا، میرے نزدیک انہوں نے اپنے خاندان کے نام اور اس کی لاش کے مطابق زندگی بسر کی ہے۔ مجھے اس لحاظ سے کئی لوگ بڑے بدقسمت نظر آتے ہیں۔ پچھلے دنوں منصور علی شاہ صاحب نے ایک خط لکھا جو میرے لیے بڑے قابل احترام ہے۔ شاہ صاحب وہ خط لکھا جب قاضی صاحب کا آخری ریفرنس دیا جا رہا تھا، تو ان کو چونکہ آخری دنوں میں خاصے کے چوکے، خاصے زخم، گہرے زخم پڑے ہیں، جو جس طریقے گھائل ہوئے ہیں اس میں اصل ذمہ دار کون ہے میرا یاد کا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک بڑے پن کا ہوتا ہے کہ کمی پیشی رہ بھی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں خاص طور پر اس ریفرنس میں نہیں آ رہا ہوں، اور بھی بہت سارے 4-5 لوگ نہیں آئے کیونکہ ان کو اپنا مستقبل جو ہے اب تاریخ نظر آتا تھا، اور جو ٹکر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے لی ہوئی تھی تو وہ ظاہر اچھی یا بری، میں اس کے میرٹ پہ نہیں جا رہا ہوں، تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ ان کو وہ پچھاڑے جا چکے ہیں اور کمال مہارت سے ان کا پتہ صاف کر دیا گیا۔ تو انہوں نے لکھا کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور تاریخ جو ہے وہ ہمارے بارے میں صحیح فیصلہ کرے گی۔ میں سید منصور علی شاہ صاحب کے ادب و احترام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کوشش گزار کرتا ہوں۔ لوگ ضرور دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کون لوگ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اب 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک طرف ایسے لوگ جن کی سارا انحصار جھوٹ کے اوپر ہے، بلے سے تعداد میں زیادہ، اور ایک طرف وہ لوگ میرا خیال میں جو بہت سارے معاملات میں، زندگی کے معاملات میں جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے۔ تو شاہ صاحب وہ کون سے لوگ ہیں دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم سے بھی ہسٹورین جو ہے وہ ایک حساب کتاب لیں گے، یہ ہمارا ہی موقف جائے گا اور ہمارا موقف پوچھے تو کیا ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر میں ترس آتا ہے کہ انہوں نے کیا ہی دھندا اپنائے رکھا ہے پچھلے 10-15 سال سے۔ مجال ہے کہ اس فون کے آنے سے، جس کے اندر انتہائی گند بھی ہے، مکاری بھی ہے، فریب بھی ہے، وہاں سے اچھی چیزیں بھی ہیں، انہوں نے اس کو صرف مکار، گند، فریب کے لیے استعمال کیا اور پاکستانی عوام کے اور دنیا کے بہت سارے لوگوں کو، ایک بہت بڑے حصے کو گمراہ کیا۔ ہر ایک نے اپنے گناہوں کا بوجھ بھی رکھنا ہے، اور جو نیکی انہوں نے کی ہے، تھوڑی سی نیکی کی ہے، زیادہ کیا، اس کا بھی اس کو اجر ملنا ہے۔ تحریک انصاف کے پاس اخلاقی طور پہ یہ ساکھ ہی نہیں ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کا نام لے۔ یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ جنہوں نے 2 بندوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا، اتنی زیادتی کی کہ میں کہتا ہوں کہ میں حیران پریشان ہو جاتا ہوں کہ اس کا پتہ نہیں کو کیا اجر ملے گا۔ قاضی فائز صاحب ابھی چیف جسٹس نہیں بنے تھے، 2014 کے اندر سپریم کورٹ کے جج بنے، 2017 کے اینڈ سے لے کے آج تک تحریک انصاف جو ہے وہ قاضی فائز کے خلاف جتنا انہیں غلیظ مغلظانہ پروپیگنڈا کیا، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی، ان کی کردار کشی کی، میرا خیال ہے کہ اگر پچھلے 7-8 سال 2017 سے لے کے
اور آج تک دیکھ لیں تو یقین جانے کہ میرا خیال ہے کہ ہزاروں گھنٹے بنیں گے جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے لگائے، پوسٹیں لگائیں، بلاگز لکھے، پتہ کیا کیا کام کرتے رہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کی ایز اے چیف اپوائنٹمنٹ پانے کے لیے، اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جو 2023 میں انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا 1 سال کے لیے، اس کی پیش بدی رکوانے کے لیے 2018 سے ایک مہم چلائی، اور بالآخر 2019 میں عمران خان کی حکومت کو 7 مہینے نہیں ہوئے تھے، ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا کہ ان کو سپریم کورٹ سے نکالا جائے. اور یہ جو ہے جج بننے کے اہل نہیں ہے، ان کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے. اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کیوں کرتی رہی، میں ایک فکرہ ضرور کہوں گا کہ تحریک انصاف والوں، تمہارے پاس کوئی اخلاقی ساکھ نہیں ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ کے صاحب کے بارے میں کہو. اور یہ جب آپ سنیں گے تو آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ کوئی اخلاقی میں جو ساکھ ہو ان کے پاس، اس کو کوئی وجود نہیں ہے. مثلا 2017 میں فیض آباد میں دھرنا ہوتا ہے. کس کو نہیں پتا کہ یہ دھرنا جنرل فیض امیر نے نواز شریف کی حکومت کو انڈرمائن کرنے کے لیے کیا. حالانکہ نواز شریف صاحب کو یہ نکال چکے اقتدار سے باہر، لیکن ان کی جو اندر کی آگے تھی پورے پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی، اور سیاسی انتشار پھیلانے کی، اور سیاسی طور پہ عدم استحکام کی، جس کا آج تک ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. یہ 2017 کے اندر انہوں نے ان کے خادم حسین رضوی صاحب کو، جو سادہ آدمی ہوں گے، جو انتہائی دیندار ڈیڈیکیٹڈ، لیکن ان کے اندر بھی ایک خاص قسم کا شعور، ان کو گھیر کے فیض آباد لے آئے. اور اس کے بعد ملک کے اندر اتنا خطرناک کام کیا کہ جو اس وقت حکومت وقتی وزرات تھے ان کی زندگی خطرے میں ڈال دیا. ایسا پروپیگنڈا ان کے خلاف کیا گیا. بہرحال اس دھرنے کو کسی نہ کسی طور پہ بڑے ایک کیوس کے بعد، افراتفری کے بعد، انارکی کے بعد جب ختم کرایا گیا، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جنرل فیاض حمید صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ان سب کو 1000 2,000 روپے بانٹ رہے ہیں اور اوپر دستخط کروا رہے ہیں. یعنی کہ کوئی شرم جھجک نہیں ہے، ڈے لائٹ میں دن دہاڑے کیمرہ دیکھ رہا وہ کر رہے ہیں. قاضی فیاض صاحب نے جو ایک سو موٹا ظاہر چیف جسٹس لیا جیسے تیسے ہے، قاضی فیاض صاحب کے 2 ممبر بینچ نے سنا اور انہوں نے بالکل بغیر لفظ چبائے کہا کہ جنرل فیاض حمید کے خلاف FIR کاٹو، اور ISI کے لوگ جو ذمہ دار ہیں سب کے خلاف تعدیبی کارروائی ہونی چاہیے جو اس کے اندر وہ ملوث ہے. اس سے پہلے 2016 میں ایک کوئٹہ کی ہسپتال میں بہت ہی تکلیف دہ قسم کا خودکش حملہ ہوا اور بہت ہوائی تباہی پھیلی، بہت اموات ہوئی. اس کے اوپر انکوائری کمیشن بنا، قاضی صاحب نے اسے سربراہی کی. اس میں بھی انہوں نے حکومت وقت سیکورٹی ایجنسیز کو رگیدا اور ساتھ کیٹیگوریکلی لکھا کہ ان کے خلاف جو ایکشن ہونا چاہیے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کالعدم تنظیموں کو پالتے ہیں. انٹیریئر منسٹر جو اس وقت انٹیریئر منسٹر وزیر داخلہ جو اس وقت چودھری نثار علی خان صاحب تھے، ان کے اوپر بھی انہوں نے سرزنش کی. انہوں نے کہا یہ سارے لوگ جو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس جو قتل عام کا جو شہادتیں ہوئی اس کے ذمہ دار ہے. اب یہ فیض آباد دھرنے پہ جب آیا تو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کی اور ہماری ایسوسیشن کی دم پہ پورا پیر آ گیا. جو پھر قاضی صاحب کے ساتھ ہوئی، 1 سال کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت کو آج 7-8 مہینے ہوئے تو ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہوا جس کا میں نے بھی ذکر کیا. اور ریفرنس کوئی میرا خیال ہے 2-3 سال ایسا چلا. ان کی بیگم، ان کا یہ بہت ہی ان کی ہیومیلیٹنگ تھا. وہ بیچارے عدالت میں ملزم بن کے آتے تھے اور ملزم کے وکیل کے طور پہ وہ پیش ہوتے تھے، اپنی وہ صفائی دے رہے تھے، اور یہ سارے کے سارے بردر ججے بیٹھے تھے. اور کثیر تعداد کی یہ رائے تھی کہ ان کو سپریم کورٹ سے نکال باہر کیا جائے. عمران خان صاحب، کوئی اگر ایسی چیز ہے جس کے آپ کو علم نہیں ہے تو بھی اللہ کے ہاں دیکھو گے کہ جب ذرے ذرے کا حساب کتاب ہوگا آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا. کیونکہ ایک میکرو لیول پہ اور بلکہ مائکرو لیول پہ آپ ہی نے لوگوں کو اس بات پہ اکسایا ہوا تھا، اور آپ ہی سوشل میڈیا کو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ان کو پڑھ جاؤ سارا پہ گالم گلوچ کے. اس میں قاضی فیاض سے بیچارے رگڑے گئے. اور یہی پھر عمل 2022 کے اینڈ کے آخری 3-4 مہینوں میں جب آپ لانگ مارچ کرے تھے راول پنڈی کے لیے اور حلف لے رہے تھے کہ کیا تھا کہ جنرل عاصم منیر کو اپوائنٹمنٹ رکوانی ہے. اور بعد میں دیکھیں کہ جب قاضی فیاض کا ریفرنس ہوا، اقتدار سے علیحدہ ہوئے، تو کیا فرماتے ہیں؟ میرا تو کوئی قصور نہیں، میں تو جانتے یعنی کہ وزیر اعظم ریفرنس بھیج رہے ہیں
ڈاکٹر الوی جن کو بارے میں آئین پابند کرتا ہے کہ دیکھ بھال کے اس کو فارورڈ کریں بغیر دیکھے بھالے، انہوں نے بعد میں اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں دیکھے بھالے بغیر کر دیا تھا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے. کس کی یہ ہے؟ کسی نہیں ہے. ہم تو توپ دیتے ہیں نا ہر ایک وہ تو عزت منتشا وہ تو ذل منتشا یاد کل خیر انا کلا کل شین قدیر. تو یہ اللہ ہی جانتا ہے کون قصوروار ہے کون بے قصور ہے، لیکن یہ اپنے کام کیا. پھر اس کے بعد قاضی صاحب کا یہ لینڈ مارک فیصلہ تھا، لینڈ مارک فیصلہ تھا کہ ایک سٹنگ جرنیل کو پاکستان کی تاریخ میں جو کہتے ہیں جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا یا جابر سلطان کے بارے میں حق فیصلہ دینا، اس سے بڑا جہاد کوئی تھا قاضی فیض صاحب نے کیا. پھر میڈیا کی فریڈم کے بارے میں، حتیٰ کہ ابھی ان کو یہ سارے فیصلے کرتے ہوئے کوئی 2-3 سال ہوئے کہ عجیب و غریب قانون اس ملک میں. اب کوئی نہیں نام لیتا کہ جو وہ نابغہ روزگار ایک تھے ساکر نثار، گلزار، کھوسا، بندیال، ان کے اعمال تو دیکھیں. جیسے گلزار صاحب کا بینچ فیصلہ کر رہا ہے کہ قاضی فیض سے عمران خان صاحب کے نہیں سن سکتا کیسز، کیونکہ بڑا گند سامنے آ رہا تھا عمران خان صاحب کے کیس میں. انہوں نے وہ کیس اپنے پاس منگوا کے 5 ججز کا بینچ بنا کے اس کو پاس کر دیا عمران خان صاحب کو، اور کہا کہ جی وزیر اعظم عمران خان صاحب کیس قاضی فیض صاحب نہیں سن سکتے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. مارچ اپریل 2019 سے لے کے اکتوبر 2023 تک 4.5 سال قاضی فیض صاحب کے سامنے کوئی کیس نہ لگ سکتا. یعنی کہ سپریم کورٹ کے اتنے بڑے جج اور وہ عضو معطل بنا کے رکھ دیے گئے اپنے ساتھی ججوں کے فیصلے کے بعد. جب چیف جسٹس بنے تو کیا کام کیا؟ اپنے اختیارات سرنڈر کر دیے. کس کے سامنے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مجیب اختر کے سامنے. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو کہ گورنمنٹ نے 2023 میں پاس کیا تھا، عمر عطا بندیال صاحب اس کے اوپر بیٹھ گئے تھے اور نہیں نافذ ہونے دیا، کیونکہ مطلق عنان جو تھے وہ چیف جسٹس سارے بننا چاہتے ہیں. ایک چیف جسٹس جو تھا وہ پورا، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ پورا سپریم کورٹ اس کا ہاسٹیج تھا. یہ جتنے بینچز بنے ہیں بعد میں سپٹمبر 2024 تک جب تک امینڈمنٹ نہیں تو قاضی فیض صاحب نے تو نہیں بنایا. پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے سپریم کورٹ کی اس نے بنائے. منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب جو تھے وہ اکثریتی تھے. اب جو تحریک انصاف جن کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے، میں کہتا ہوں بے شرمو تم اس وقت کیوں ان کے قاضی فیض صاحب کے خلاف 4 سال 5 سال لگے رہے؟ اس وقت کیا قصور کیا تھا انہوں نے؟ اسے اس لیے کیا تھا کہ جنرل باجوہ وہ فرما رہے تھے کہ آپ لوگ یہ کام کریں اور آپ لوگ جو ہے اوبیڈینٹ سرونٹس کی طرح عمران خان صاحب اور اس کے سارا جو لواحقین ہیں اندھا دھن جو وہ کہتے تھے وہ ان میں عمل درآمد کر رہے تھے. اور قاضی فیض صاحب ہو یا بعد میں جنرل آصم منیر صاحب ہو، سب کو رگڑے لگ رہے تھے. تو قاضی صاحب نے پریکٹس پروسیجر بل کے طور پر اختیار سرنڈر کر دیا. کہتے ہیں نا کہ انوکھا لاڈلا مانجو کو چاند، یہ تو کہتے تھے کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے ہمارے خلاف فیصلہ کرنے کے. عمران خان صاحب کو تو عقیدہ ہے، وہ تو دل جمعی سے اس میں ایمان ہے کہ میرے خلاف فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے جھوٹے ہیں. میں مثالیں دے دیتا گیا لمبی چوڑی ہر جگہ کہ یہ جو کرپشن آپ کے نام ذمہ لگی ہوئی ہے یہی نواز شریف صاحب کے ذمہ لگی ہوتی تو آپ کیا وہاں پہ موقف اختیار کرتے؟ یہ بزدار جو آپ کا چیف منسٹر تھا، یہ نواز شریف کا چیف منسٹر ہوتا، اب کیا موقف اختیار کرتے؟ فرح گوگی کے اور احسن گجر اور پھر آپ کے گھر تک جو چیزیں پہنچی ہیں تو اب کیا موقف اختیار کرتے؟ جو سب سے بڑے صدمہ ہے کہ قاضی صاحب نے ان کو الیکشن کا سمبل سے لے لیا. نہیں، قاضی صاحب نے نہیں لیا. یہ سمبل جو ہے آپ سے الیکشن کمیشن نے واپس لیا. پشاور ہائی کورٹ کے 4 یا 5 ممبر بینچ نے اس کو انڈورس کیا، اور جب قاضی صاحب کے پاس آیا تو الیکشن کمیشن جو ہے جس نے کہا کہ آپ الیکشن کروائیں اور آپ نے نہیں کروائے تھے، اور آپ کو پتا آپ نے نہیں کروائے تھے. اور اس سے پہلے چلے جائیں جو 8 فروری کو الیکشن ہونے تھے، جو قاضی صاحب نے آتے ہی ایک ہی چیز مانگی مگر اسٹیبلشمنٹ تو جس دل جمعی سے الیکشن کو ملتوی کر رہی تھی وہ تو 4 سال تک چلے جاتی. قاضی صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ 8 فروری کے الیکشن کو اور مجھے کرا کے دکھا دے. یہ تحریک انصاف پہ انہوں نے اتنی بڑی مہربانی کی کہ آج وہ اگر کوئی نیریٹو بنا رہے ہیں، کوئی بیانیہ بنا رہے ہیں تو وہ قاضی صاحب کا وہ فیصلہ جو 8 فروری کے الیکشن کا ہے کہ قاضی صاحب نہ ہوتے تو یہ فیصلہ عمر عطا بندیال صاحب ہی 13 مئی کو پنجاب کے الیکشن کا دے چکے تھے 2023 کے لیے. 13 مئی 2023 کو عدالت بھی کھلی
لیکن نہ تو جسٹس بندیال نے ریزائن کیا اور نہ اپنے آرڈر پہ عمل درآمد کروا سکے، بلکہ چپ کر کے وہ بھی وہ کہتے ہیں نیوے نیوے ہو کے نکلنے کی کوشش کی انہوں نے، اور بعد میں ان کا غصہ پھر ادھر ادھر چلتا رہا۔ مشکل سے ستم مسلم نون بنی رہی اور باقی پارٹی بنی رہی، اور تحریک انصاف کو انہوں نے ہر طریقے سے نوازا، ہر چیز میں۔ عمران خان 9 مئی کو گرفتار ہوئے 2023 میں، اور 12 مئی کو رہا کر دیا گیا۔ گڈ ٹو سی یو کہہ کے یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی نے ریکارڈڈ ہے۔ اب قاضی فیض عیسیٰ کے اوپر آپ لوگوں نے جتنے گناہ کمائے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو اس کا جو ہے جواب اس دنیا میں ملنا ہے اور اگلے جہان میں ملنا ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ میرا رب جو ہے وہ جو ظلم آپ لوگوں نے، جو پروپیگنڈا، جو اپنے بہتان، دشنام ترازی، گالم گلوچ، غلاظت قاضی فیض عیسیٰ اور کے خاندان کو اچھالیے، ابھی تک اچھال رہے ہیں، وہ چلے گئے۔ یقین جانو میں یہ ویلاگ نہ کرتا اگر ان کی بکواس بند ہو جاتی تحریک انصاف والوں کے۔ پتہ قصور کا کیا کیے آپ؟ تو اس کا جواب دو جو آپ نے عاصم منیر کے جو لیفٹیننٹ جنرل تھا، آپ نے جلوس سے نکالے۔ قاضی صاحب کا آپ بتائیں کہ جی 2019 میں کیوں ریفرنس دائر کیا تھا سپریم کورٹ میں اس کو نکلوانے کے لیے، اور کیوں ان کے خلاف غلیظ پروپیگنڈا مہم آپ کے سوشل میڈیا نے چلائی تھی 2019 میں، 20 میں، 21 میں۔ تو اس لیے آپ کے پاس تو ساکھ بھی نہیں ہے کسی قسم کی، آپ کے پاس تو کہتے ہیں نا کہ کوئی اخلاقی جو ہے جواز ہی نہیں ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا ہم نام لیں۔ خدا یہ کہ آپ ان کے جانے کے بعد بھی آپ کی غصہ نہیں ٹھنڈا ہوتا، اس لیے کہ اصل میں آپ کو وہی لوگ ٹکر گئے ہیں جن کے بستر کو آپ 5.5 سال گرم کرتے رہو، باجوہ صاحب کے بستر کو۔ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ 6 مہینے شہباز شریف کو اس پہ زد و کوب کریں اور 5.5 مہینے پہ عمران خان صاحب الٹا ٹانگ دیں کہ باجوہ کے ساتھ مل کے جو اس نے جرائم کیے ریاست پاکستان کے خلاف۔ اگر باجوہ نے جتنے جرائم کیے اس کے اندر شریک جرم کون تھا، اس کا فرنٹ مین کون تھا، ٹول کون سا تھا جو اس کی ایکسیکیوشن کرتا تھا اسے جرائم کی۔ قاضی صاحب آپ بہت بڑے آدمی ہیں، میں حقیقت کہتا ہوں کہ جو مورخ ہے وہ میری جذبات کی ترجمانی نہیں کرے گا، وہ حقائق کے ساتھ آگے چلے گا۔ آپ جتنے صبر و تحمل کے ساتھ، وہ کہتے ہیں رضیہ گنڈوں میں پھنسی ہوئی تھی، جس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو اس میں سے محفوظ رکھا، آئین اور قانون اور پارلیمنٹ کو مضبوط بنایا آپ کی عظمت کو سلام۔ میں آخری فکر یہ کہوں گا، آپ کو پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں چند چیدہ ٹاپ کلاس سپیریئر جوڈیشری کے ججوں میں رکھا جائے گا۔ آپ کا نام جسٹس کارنیلیس کے ساتھ ہوگا، اور مورخ آپ کو ہمیشہ جب بھی آپ کے کنٹریبیوشن کو دیکھے گا اور آپ پہ ہونے والی زیادتیوں کو دیکھے گا اور آپ کے دشمنوں کے کرتوت جو ہے وہ جب عیاں ہوں گے تو وہ آپ کا اسی طرح مترف ہوگا جس طریقے سے میں آج آپ کا مترف ہوں۔